خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سپہ سالار تھے، لیکن وہ سپاہی کی طرح لڑ رہے تھے۔ خاصا وقت گزر جانے کے بعد بھی مسلمہ کا لشکر جہاں تھا وہیں رہا۔ بہت سے مجاہدین پہلے حملے میں ہی شہید ہو گئے۔ دن گزرتا جا رہا تھا، میدان جنگ کا قہر بڑھتا جا رہا تھا۔ ایک شور تھا، چیخو پکار تھی، کربناک آہو بکا تھی جو زمین و آسمان کو ہلا رہی تھی۔ مسلمہ کا لشکر گھوم پھر کر لڑ رہا تھا۔ اس کی کوشش یہ تھی کہ مسلمانوں کو گھیرے میں لے لے، اور مسلمانوں کا یہ عزم تھا کہ مرتدین کے اس لشکر کے قدم اکھاڑنے ہیں اور یمامہ پر قبضہ کرنا ہے۔ دونوں لشکر اپنی اپنی کوششوں میں ناکام ہو رہے تھے۔ اگر کامیاب تھا تو وہ مسلمہ کا لشکر تھا۔ مسلمہ بہت چالاک اور ہوشیار جنگی قائد تھا۔ وہ جائزہ لیتا رہا کہ مسلمان کب تھک کر چور ہوتے ہیں۔ آدھا دن گزر گیا، زمین خون سے لال ہوتی جا رہی تھی، زخمی انسان بھاگتے دوڑتے گھوڑوں تلے کچلے جا رہے تھے۔ مسلمان اس قدر بے جگری سے لڑنے کی وجہ سے کچھ جلدی تھک گئے۔ مسلمان نے بھانپ لیا، اس نے اپنے لشکر کے ایک تازہ دم حصے کو مسلمانوں پر حملے کا حکم دے دیا۔ اس کے لشکر کا یہ حصہ طوفانی موج کی طرح آتا تھا، سب کو یقین دلا رہا تھا کہ جو اس کی نبوت کی خاطر لڑتا ہوا مرے گا وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ خالد بن ولید نے تھوڑی ہی دیر بعد محسوس کر لیا کہ اس کے لشکر پر دباؤ بہت تیز ہو گیا ہے۔ خالد کوئی چال سوچ ہی رہے تھے کہ مسلمانوں نے پیچھے ہٹنا شروع کر دیا۔ آگے والے دستے تیزی سے پیچھے ہٹے، پیچھے والے ان سے زیادہ تیزی سے پسپا ہوئے۔ سالاروں نے بہت شور مچایا، لشکر کو پکارا، نعرے لگائے، لیکن مرتدین کا دباؤ ایسے قہر کی صورت اختیار کر گیا تھا جسے مسلمان برداشت نہ کر سکے اور ان میں بد نظمی پھیل گئی۔ دیکھا دیکھی مسلمان ایسی بری طرح پسپا ہوئے کہ اپنی خیمہ گاہ بھی نہ رکے اور دور پیچھے چلے گئے۔ مسلمہ کے لشکر نے ان کا تعاقب کیا۔ احد کے میدان میں بھی مسلمانوں نے اپنے لیے ایسی ہی صورتحال پیدا کر لی تھی اور ہزیمت اٹھائی تھی۔ یہ ان کی دوسری پسپائی تھی جو بغدر کی صورت اختیار کر گئی تھی۔ مسلمہ کا لشکر جب مسلمانوں کی خیمہ گاہ تک پہنچا تو اس نے وہاں لوٹ مار شروع کر دی۔ وہاں انہیں روکنے والا کوئی نہ تھا۔ خالد اور ان کے سالار دوڑ دوڑ کر اپنے لشکر کو روکنے کے لیے چیخ چلا رہے تھے، لیکن مسلمان اپنی خیمہ گاہ سے خاصی دور جا کر رکے۔ مسلمہ کے کچھ آدمیوں کو خالد بن ولید کا خیمہ مل گیا، وہ اس میں جا گھسے۔ وہاں انہیں زیادہ مال و دولت ملنے کی توقع تھی، لیکن اس خیمے میں انہیں دو اتنے قیمتی انسان مل گئے جن کی انہیں توقع نہیں تھی۔ ایک تو ان کا اپنا سردار اور سالار مجاع تھا جو بیڑیوں میں جکڑا ہوا تھا، اور اس کے ساتھ خالد بن ولید کی نئی بیوی لیلہ تمیم تھی، جس کے حسن کے چرچے انہوں نے سن رکھے تھے لیکن اسے دیکھا کبھی نہیں تھا۔ مجاع کو تو انہوں نے پہچان لیا۔ لیلہ کے متعلق انہیں مجاع نے بتایا کہ یہ کون ہے۔ بیک وقت دو تین آدمی لیلہ کی طرف لپکے، وہ اسے قتل کرنا یا اپنے ساتھ لے جانا چاہتے تھے۔ رک جاؤ، ان کے قیدی سردار مجاع نے حکم دیا، دشمن کے آدمیوں کے پیچھے جاؤ، ابھی عورتوں کے پیچھے پڑنے کا وقت نہیں، میں اب اس کا نہیں، یہ میری قیدی ہے۔ ان کے سردار کا حکم اتنا سخت تھا کہ وہ بڑی تیزی سے خیمے سے نکل گئے۔ انہیں اتنا بھی ہوش نہ رہا کہ اپنے سردار کی بیڑیاں ہی توڑتے جاتے۔ تم نے مجھے ان آدمیوں سے کیوں بچایا ہے؟ لیلہ نے مجاع سے پوچھا۔ کیا تم مجھے اپنا مال غنیمت سمجھتے ہو؟ اگر تمہاری نیت یہی ہے تو کیا تمہیں یہ احساس نہیں کہ میں تمہیں قتل کر سکتی ہوں؟ تم نے میرے ساتھ جو اچھا سلوک قید کے دوران کیا ہے، میں اس کے صلے میں اپنی جان دے سکتا ہوں۔ مجاع نے کہا، خدا کی قسم، میری بیڑیاں ٹوٹ کر تمہارے پاؤں میں پڑ جائیں تو بھی میں تمہیں مال غنیمت یا لونڈی نہیں سمجھوں گا۔ تم نے مجھے قیدی نہیں مہمان بنا کر رکھا ہے۔ میں نے تم پر کوئی احسان نہیں کیا، لیلہ نے کہا۔ یہ مسلمانوں کی روایت ہے کہ دشمن ان کے گھر چلا جائے تو وہ اسے معزز مہمان سمجھتے ہیں۔ اگر تم میرے گھر میں ہوتے تو میں تمہیں اور زیادہ آرام پہنچا سکتی تھی۔ لیلہ مجاع نے کہا، کیا تجھے ابھی احساس نہیں ہوا کہ تمہارا خاوند شکست کھا کر بھاگ گیا ہے اور تم میرے قبضے میں ہو؟ فتح اور شکست کا فیصلہ خدا کرے گا، لیلہ نے جواب دیا۔ میرا خاوند اس سے زیادہ سخت چوٹیں برداشت کر سکتا ہے۔ کم فہم خاتون، مجاع نے فاتحانہ مسکراہٹ سے کہا، کیا تجھے ابھی تک احساس نہیں ہوا کہ خدا مسلمہ کے ساتھ ہے جو اس کا سچا نبی ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اگر سچی ہوتی، مجاع، لیلہ نے گرج کر اس کی بات وہیں ختم کر دی اور بولی، اگر تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے خلاف کوئی بات کی تو مجھ پر تیرا قتل فرض ہو جائے گا۔ میں دیکھ رہی ہوں کہ میرا لشکر مجھے اس خیمہ گاہ میں اکیلا چھوڑ کر بھاگ گیا ہے جہاں میرے دین کے دشمن لوٹ مار کر رہے ہیں، لیکن میرے دل پر ذرا سا بھی خوف نہیں۔ خوف اس لیے نہیں کہ مجھے اللہ پر بھروسہ ہے،
مجاہ خاموش رہا اور وہ کچھ دیر نظریں لیلا کے چہرے پر گاڑے رہا۔ باہر فاتح لشکر کا فاتحانہ گل گپاڑا تھا۔ وہ مسلمانوں کے خیموں کو پھاڑ پھاڑ کر ان کے ٹکڑے بکھیر رہے تھے۔ مجاہ اور لیلا کو توقع تھی کہ ابھی مسلمہ کے آدمی آئیں گے اور دونوں کو ساتھ لے جائیں گے، لیکن اچانک گل گپاڑا ختم ہوا اور لوٹ مار کرنے والے لوگ بھاگتے دوڑتے خیمہ گاہ سے نکل گئے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ مسلمہ کی طرف سے حکم آیا تھا کہ فوراً واپس میدان عقربہ میں پہنچو، کیونکہ مسلمہ نے دیکھ لیا تھا کہ مسلمان بڑی تیزی سے اکٹھے ہو کر منظم ہو رہے تھے۔ مسلمہ کوئی خطرہ مول نہیں لینا چاہتا تھا۔ وہ مسلمانوں کی شجاعت اور ان کے جذبے سے مرعوب تھا۔ مجاہ اور لیلا خیمے میں اکیلے رہ گئے۔ مجاہ کے چہرے پر جو رونق آئی تھی وہ پھر بجھ گئی۔ خالد بن ولید اتنی جلدی ہار ماننے والے نہیں تھے۔ ضائع کرنے کے لیے ان کے پاس ایک لمحہ بھی نہیں تھا۔ انہوں نے اپنے سالاروں اور کمانداروں کو اکٹھا کیا اور انہیں اس پسپائی پر شرم دلائی۔ اتنے میں ایک گھوڑا سرپٹ دوڑتا آیا اور سالاروں وغیرہ کے اجتماع میں آ رکا۔ وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی زید بن حطاب تھے۔ خدا کی قسم ابن ولید، زید بن حطاب نے گھوڑے سے کود کر اترتے ہوئے جوشیلی آواز میں کہا، میں نے مسلمہ کا دائیں ہاتھ کاٹ دیا ہے۔ میں نے نہار رجال کو اپنے ہاتھوں قتل کیا ہے۔ یہ اللہ کا اشارہ ہے کہ فتح ہماری ہوگی۔ نہار رجال کا ہلاک ہو جانا مسلمہ کے لیے کوئی معمولی نقصان نہیں تھا۔ بتایا جا چکا ہے کہ وہ مسلمہ کا معتمد ہاس، واحد مشیر اور صحیح معنوں میں دست راست تھا۔ خالد اور ان کے سالاروں نے یہ خبر سنی تو ان کے چہروں پر تازہ حوصلوں کی سرخی آ گئی۔ کیا تم جانتے ہو کہ ہمیں کس جرم کی سزا ملی ہے؟ خالد بن ولید نے غصیلی آواز میں کہا، مجھے بتایا گیا ہے کہ ہمارے لشکر میں دل پھٹ گئے تھے۔ لڑائی سے پہلے ہی ہمارے لشکر کے مہاجر کہنے لگے تھے کہ بہادری میں انصار اور بدو ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ انصار کہتے تھے کہ مسلمانوں میں ان جیسا بہادر کوئی نہیں، اور بدو نے کہا کہ مکہ اور مدینہ کے لوگ تو یہ بھی نہیں جانتے کہ جنگ ہوتی کیا ہے۔ تم جانتے ہو کہ ہم میں مکہ کے مہاجر بھی ہیں، مدینہ کے انصار بھی ہیں، اور ارد گرد کے علاقوں سے آئے ہوئے بدو بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ ان لوگوں نے ایک دوسرے پر طعنہ زنی شروع کر دی تھی۔ اس کا ہمارے پاس کوئی علاج نہیں، ایک سالار نے کہا۔ میرے پاس اس کا علاج ہے، خالد بن ولید نے کہا۔ ہم نے لشکر میں ان سب کو اکٹھا رکھا ہوا ہے۔ مزید وقت ضائع کیے بغیر تم سب جاؤ اور مہاجرین کو الگ، انصار کو الگ اور بدوؤں کو الگ کر لو۔ تھوڑے سے وقت میں خالد کے حکم کی تعمیل ہو گئی۔ لشکر 3 حصوں میں تقسیم ہو چکا تھا۔ ایک حصہ مہاجروں کا، دوسرا انصار کا اور تیسرا بدوؤں کا تھا۔ خالد گھوڑے پر سوار ان کے سامنے جا کھڑے ہوئے۔ اللہ کے سپاہیوں، خالد بن ولید نے بڑی ہی بلند آواز میں کہا، ہم نے میدان میں پیٹھ دکھا کر دشمن کے لیے ہنسی اور طعنہ زنی کا موقع پیدا کر دیا ہے۔ کون کہہ سکتا ہے کہ تم میں سے کون بہادری سے لڑا اور کون سب سے پہلے بھاگ اٹھا، مہاجرین، انصار یا بدو؟ اب میں نے تمہیں اس لیے الگ الگ کر دیا ہے کہ دشمن پر فوراً جوابی حملہ کرنا ہے۔ اب دیکھیں گے کہ تم میں سے کون کتنا بہادر ہے۔ بہادری اور بزدلی کا فیصلہ طعنہ زنی سے نہیں کیا جا سکتا۔ میدان میں کچھ کر کے دکھاؤ، لیکن اتحاد کو ہاتھ سے نہ جانے دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں جس باہمی پیار کا سبق دیا تھا وہ بھول نہ جانا۔ تم میں سے کوئی گروہ دشمن کے دباؤ کو برداشت نہ کرتے ہوئے پیچھے ہٹے تو دوسرے گروہ اس کی مدد کو پہنچے۔ ہمیں دشمن پر ثابت کرنا ہے کہ مسلمہ جھوٹا نبی ہے۔ اگر ہم شکست کھا گئے تو یہ جھوٹی نبوت ہم پر مسلط ہو جائے گی اور ہم مسلمہ کے غلام اور ہماری عورتیں مرتدین کی لونڈیاں بن جائیں گی۔ خالد بن ولید کے یہ الفاظ ان تیروں کی طرح کارگر ثابت ہوئے جو اپنے نشانے سے ادھر ادھر نہیں جایا کرتے۔ لشکر میں نیا جوش اور نیا ولولہ پیدا ہو گیا۔ ادھر مرتدین مجاہدین کی خیمہ گاہ لوٹ کر اور تباہ کر کے جا چکے تھے، ادھر سے مسلمان اشارہ ملتے ہی مسلمہ کے لشکر کی طرف چل پڑے۔ مسلمہ نے اپنے لشکر کو پھر حملہ روکنے کی ترتیب میں کر لیا تھا۔ جب مجاہدین اسلام کا لشکر مقابلے میں پہنچا تو انصار سے ایک سردار ثابت بن قیس گھوڑے کو ایڑ لگا کر لشکر کے سامنے آ گئے۔ اے اہل مدینہ، انہوں نے بلند آواز سے کہا، تم ایک شرمناک مظاہرہ کر چکے ہو۔ ثابت بن قیس نے دشمن کی طرف اشارہ کر کے کہا، اے میرے اللہ، جس کی یہ لوگ عبادت کرتے ہیں، میں اس پر لعنت بھیجتا ہوں۔ انہوں نے مجاہدین کی طرف منہ کر کے کہا، اے اللہ، جو بری مثال میرے اس لشکر نے قائم کی ہے، میں اس پر بھی لعنت بھیجتا ہوں۔ اتنا کہہ کر ثابت بن قیس نے نیام سے تلوار کھینچی اور گھوڑے کا رخ دشمن کی طرف کر کے ایڑ لگا دی۔ ان کے آخری الفاظ یہ تھے، دیکھو، میری تلوار دشمن کو مزہ چکھائے گی اور تمہیں ہمت اور استقلال کا نمونہ دکھائے گی۔
ثابت بن قیس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور خالد نے حملے کا حکم دے دیا۔ ثابت بن قیس کی تلوار ایسی شدت اور ایسی مہارت سے چل رہی تھی کہ جو ان کے سامنے آیا وہ پھر اپنے پاؤں پر کھڑا نظر نہ آیا۔ ان کے جسم کا شاید ہی کوئی حصہ رہ گیا ہوگا جہاں دشمن کی تلوار، برچھی یا انی نہ لگی ہو۔ دشمن کی صفوں کے دور اندر جا کر ثابت بن قیس گرے اور شہید ہو گئے۔ اپنے لشکر کے لیے وہ واقعی ہمت اور استقلال کا بے مثال نمونہ پیش کر گئے۔ خالد بن ولید کے لشکر نے قسمیں کھا لی تھیں کہ اب ان کی لاشیں ہی اٹھائی جائیں گی، وہ زندہ نہیں نکلیں گے۔ ایک مورخ نے لکھا ہے کہ انہوں نے قسم کھائی کہ ہاتھ میں ہتھیار نہ رہا، ترکش میں تیر نہ رہا تو وہ دانتوں سے لڑیں گے۔ خالد بن ولید نے یہ مثال قائم کی کہ چند ایک جانباز چن کر اپنے ساتھ اس عزم سے کر لیے کہ جہاں لڑائی زیادہ خطرناک ہوگی وہاں ان جانبازوں کے ساتھ جا کودیں گے۔ انہوں نے اپنے جانبازوں سے کہا، تم سب میرے پیچھے رہنا۔ آگے وہ خود رہنا چاہتے تھے۔ دوبارہ لڑائی شروع ہوئی تو نئی مصیبت آن پڑی۔ آندھی آ گئی جس کا رخ مجاہدین اسلام کی طرف تھا۔ کچھ مورخ لکھتے ہیں کہ یہ صحرائی آندھی نہیں تھی بلکہ تیز ہوا تھی۔ میدان جنگ میں گھوڑوں اور پیادوں کی اڑتی ہوئی گرد زمین سے اٹھتے بادلوں کی مانند تھی۔ تیز و تند ہوا کا رخ مجاہدین اسلام کی طرف تھا، اس لیے مٹی اور ریت مسلمانوں کی آنکھوں میں پڑتی تھی۔ بدر میں کفار کے ساتھ ایسا ہی ہوا تھا۔ ہوا تیز ہوتی جا رہی تھی۔ کچھ مجاہدین نے زید بن حطاب سے پوچھا کہ ایسی آندھی میں وہ کیا کریں۔ خدا کی قسم، زید بن حطاب نے گرجدار آواز میں کہا، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے دشمن کو شکست دینے تک زندہ رکھے۔ اہل مکہ و مدینہ، آندھی سے مت ڈرو، سروں کو ذرا جھکا کے رکھو، اس طرح ریت اور مٹی تمہاری آنکھوں میں نہیں پڑے گی۔ پیچھے نہ ہٹ جانا، ہمت سے کام لو، استقلال کو ہاتھ سے نہ جانے دو۔ آندھی اور طوفان تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ زید بن حطاب سالار تھے۔ انہوں نے مجاہدین کے لیے یہ مثال قائم کی کہ تلوار لہراتے ہوئے دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ ان کے دستے ان کے پیچھے گئے۔ زید بن حطاب تلوار چلاتے ہوئے دور تک نکل گئے اور شہید ہو گئے۔ ایک اور سالار ابو حذیفہ نے بھی یہی مثال قائم کی۔ وہ یہ نعرہ لگا کر دشمن پر ٹوٹ پڑے، اے اہل قرآن، اپنے اعمال سے قرآن حکیم کی ناموس کو بچاؤ۔ وہ بھی مقابلے میں آنے والے ہر مرتد کو کاٹتے گئے، زخم کھاتے گئے اور شہید ہو گئے۔ ان سالاروں نے جانیں دے کر مجاہدین کے عزم میں جان ڈال دی اور وہ آسمانی بجلیوں کی طرح دشمن پر ٹوٹ پڑنے لگے۔ اس کے باوجود مسیلمہ کا لشکر قائم و دائم تھا۔ خالد بن ولید نے میدان جنگ کا جائزہ لیا۔ یہ ایسی جنگ تھی کہ جس میں چالیں چلنے کی ذرا سی بھی گنجائش نہیں تھی۔ یہ آمنے سامنے کی ٹکر تھی۔ اس میں صرف ذاتی شجاعت ہی کام آ سکتی تھی۔ خالد بن ولید نے میدان جنگ کا جائزہ لیتے ہوئے دیکھا کہ مسیلمہ کے محافظ اس کی حفاظت کے لیے جانیں قربان کر رہے ہیں۔ خالد بن ولید کو فتح کا ایک یہی طریقہ نظر آیا کہ مسیلمہ کو مار دیا جائے۔ یہ کام اتنا سہل نہیں تھا جتنی آسانی سے دماغ میں آیا تھا، لیکن خالد بن ولید ناممکن کو ممکن کر دکھانے کے لیے اس طرح مسیلمہ کی طرف بڑھے کہ ان کے جانبازوں نے ان کے گرد گھیرا ڈال رکھا تھا۔ جب قریب گئے تو مسیلمہ کے محافظوں نے ان پر حملہ بول دیا۔ خالد بن ولید کے قریب جو آیا وہ زندہ نہ رہا، مگر مسیلمہ تک پہنچنا ممکن نظر نہیں آتا تھا۔ خالد بن ولید کے جانبازوں نے اپنی ترتیب بکھرنے نہ دی۔ ایک موقع دیکھ کر خالد بن ولید نے اپنے جانبازوں کو مل کر حلہ بولنے کا حکم دے دیا۔ خالد بن ولید خود بھی حلے میں شریک ہو گئے۔ کچھ محافظ پہلے ہی مر چکے تھے یا زخمی ہو کر تڑپ رہے تھے۔ خالد بن ولید کے جانبازوں کا حلہ اتنا شدید تھا کہ مسیلمہ کے محافظ بوکھلا گئے۔ میدان جنگ کی صورتحال یہ ہو گئی تھی کہ مجاہدین جو فتح یا موت کی قسمیں کھا چکے تھے وہ مرتدین پر ایک خوف بن کر چھا رہے تھے۔ مسیلمہ کو اپنی حفاظت کے لیے کوئی محافظ نہیں مل سکتا تھا۔ مسلمانوں کے نعروں کے ساتھ آندھی کی چیخیں میدان جنگ کی ہولناکی میں اضافہ کر رہی تھیں۔ مسیلمہ کے بچے کے 6 محافظ گھبرانے لگے۔ خالد کے جانبازوں نے ان کا حلقہ توڑ دیا۔ یا نبی، کسی محافظ نے کہا، اپنا معجزہ دکھا، اپنا وعدہ پورا کر ہمارے نبی۔ ایک اور محافظ نے کہا، تیرا وعدہ فتح کا تھا۔ مسیلمہ نے موت کو اپنی طرف تیزی سے بڑھتے دیکھا تو اس نے بلند آواز سے اپنے محافظوں سے کہا، اپنے حسب و نسب اور اپنی ناموس کی خاطر لڑو۔ اور وہ بھاگ اٹھا۔ دشمن کا قلب ٹوٹ گیا، پرچم غائب ہو گیا تو مرتدین میں شور اٹھا، نبی میدان چھوڑ گیا ہے، رسول بھاگ گیا ہے۔ اس پکار نے مرتدین کے حوصلے توڑ ڈالے اور وہ میدان سے نکلنے لگے۔ تھوڑی سی دیر میں مرتدین میدان چھوڑ گئے، لیکن میدان جنگ کی کیفیت یہ تھی کہ خون ندی کی طرح ایک طرف کو نہ بہنے لگا۔
جہاں مارکا لڑا گیا وہ تنگ سی گھاٹی تھی، اس کا کوئی نام نہ تھا۔ اس مارکے نے اسے ایک نام دے دیا، یہ تھا شیب العدم، جس کے معنی ہے ہونی گھاٹی۔ دونوں لشکروں کا جانی نقصان اتنا زیادہ ہوا کہ میدان میں لاشوں کے اوپر لاشیں پڑی تھیں۔ زخمی تو ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ مسلمہ کے لشکر کا جانی نقصان اس کی تعداد کی زیادتی کی وجہ سے زیادہ تھا۔ مسلمانوں کا جانی نقصان بھی کچھ کم نہ تھا۔ کئی زخمی گھوڑے بے لگام ہو کر لاشوں اور زخمیوں کو روند رہے تھے۔ انہوں نے کئی اچھے بھلے آدمیوں کو کچل ڈالا۔ مسلمہ کا لشکر جب بددل ہو کر بھاگا تو مجاہدین ان کے تعاقب میں گئے۔ مسلمہ کا ایک سالار محکم بن طفیل اپنے لشکر کو پکار رہا تھا، بنو حنیفہ باغ کے اندر چلے جاؤ۔ انہیں اب باغ میں ہی پناہ مل سکتی تھی۔ اس باغ کا نام حدیقۃ الرحمن تھا، جو وسیع و عریض تھا۔ اس کے ارد گرد دیوار تھی۔ مسلمہ اس باغ میں چلا گیا۔ باغ میدان جنگ کے بالکل قریب تھا۔ مسلمہ کے لشکر کے بچے کے 6 آدمی بھی اس میدان میں داخل ہو گئے۔ جب مجاہدین باغ کے قریب پہنچے تو باغ کے دروازے بند ہو چکے تھے۔ مورخین کے مطابق باغ میں پناہ لینے والے مرتدین کی تعداد 7,000 تھی۔ خالد بن ولید گھوڑا دوڑاتے باغ کے ارد گرد گھوم گئے۔ انہیں اندر جانے کا کوئی راستہ نظر نہ آیا۔ اندر جانا ضروری تھا، مسلمہ کو قتل کرنا کہ یہ فتنہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ اللہ کے ایک مجاہد برا بن مالک آگے بڑھے اور بولے، مجھے اٹھا کے دیوار کے اندر پھینک دو، خدا کی قسم دروازہ کھول دوں گا۔ برا بن مالک صحابہ کرام میں خصوصی درجہ رکھتے تھے۔ کسی نے بھی یہ گوارا نہ کیا کہ انہیں باغ کے اندر پھینک دیا جائے، لیکن انہوں نے اتنا زیادہ اصرار کیا کہ 2-3 مجاہدین نے انہیں اپنے کندھوں پر کھڑا کر دیا اور وہ دیوار پر جا کر باغ میں کود گئے۔ باغ میں دشمن کے 7,000 آدمی تھے اور برا اکیلے۔ 7,000 کفار میں ایک مسلمان کا کود جانا ایسے ہی تھا جیسے کوئی آتش فشاں پہاڑ کے دہانے کے اندر کود گیا ہو۔ برا بن مالک سراپا عشق تھے جو آتش نمرود میں کود گئے تھے۔ انہوں نے باغ کا دروازہ اندر سے کھولنے کا بے خطرناک کام کسی کے حکم کے بغیر اپنے ذمے لے لیا تھا۔ انہوں نے دروازے کے قریب سے دیوار پھاندی تھی۔ 7,000 بنو حنیفہ جو باغ کے اندر چلے گئے تھے اور جنہوں نے دروازہ بند کر لیا تھا، ابھی افراتفری کے عالم میں تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ مسلمان ان کے تعاقب میں آ گئے ہیں اور انہوں نے باغ کو محاصرے میں لے لیا ہے، لیکن وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ کوئی مسلمان اکیلا دیوار پھاند کر اندر آنے کی جرت کر سکتا ہے۔ وہ کون ہے؟ کسی نے بڑی بلند آواز میں کہا۔ وہ دروازہ کھول رہا ہے، کاٹ دو اسے۔ ایک شور اٹھا۔ بے شمار مرتد تلواریں اور برچھیاں تانے برا بن مالک کی طرف دوڑے۔ برا ابھی دروازہ کھول نہیں سکے تھے۔ انہوں نے تلوار نکالی اور بنو حنیفہ کا جو آدمی سب سے پہلے ان تک پہنچا تھا اسے برا کی تلوار کے بھرپور وار نے وہیں روک لیا۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا پیچھے ہٹا۔ برا نے ایک بار پھر دروازہ کھولنے کی کوشش کی۔ وہ بر وقت پیچھے کو گھومے۔ بیک وقت 2 آدمیوں نے ان پر برچھیوں کے وار کیے تھے۔ برا پھرتی سے ایک طرف ہو گئے۔ دونوں برچھیوں کی انیاں جو برا کے جسم میں اترنے کے لیے آئی تھیں دروازے میں اتر گئیں۔ برا نے بڑی تیزی سے تلوار چلائی اور دونوں آدمیوں کو اس وقت گھائل کر دیا جب وہ دروازے میں سے برچیاں نکال رہے تھے۔ کئی مرتد برا بن مالک پر مل کر حملہ کرتے تھے اور برا دروازے کے ساتھ پیٹھ لگائے بڑی تیزی سے تلوار چلا رہے تھے۔ ان کی زبان سے 2 ہی نعرے گرجتے، اللہ اکبر، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ وار روکتے اور وار کرتے اور دروازہ کھولنے کی کوشش کرتے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ برا بن مالک نے بنو حنیفہ کے بہت سے آدمیوں کو ہلاک اور زخمی کر دیا اور دروازہ کھول دیا۔ بعض مورخوں نے لکھا ہے کہ برا بن مالک کے پیچھے چند اور مسلمان دیوار پھاند کر اندر چلے گئے تھے، جنہوں نے تیروں سے مرتدین کو دور رکھا اور برا بن مالک نے دروازہ کھول دیا۔ اس پر تمام مورخ متفق ہیں کہ سب سے پہلے برا بن مالک دیوار پھاند کر اندر گئے تھے۔ دروازہ کھلتے ہی مسلمان اس طرح دروازے میں سے اندر جانے لگے جیسے نہر کا کنارہ کہیں سے ٹوٹ گیا ہو۔ بہت سے مسلمان حالت کے کہنے پر دیوار پر چڑھ گئے۔ یہ سب تیر انداز تھے۔ انہوں نے بنو حنیفہ پر تیروں کا مینہ برسا دیا۔ مسلمان جو اندر چلے گئے تھے وہ بنو حنیفہ پر قہر کی مانند ٹوٹے۔ مرتدین کا قتل عام ہونے لگا۔ ان کے بھاگ نکلنے کے راستے مسدود ہو چکے تھے۔ وہ اب زندہ رہنے کے لیے لڑ رہے تھے۔ ان کا جھوٹا نبی ان کے ساتھ تھا۔ اس کی للکار سنائی دے رہی تھی اور وہ بڑی بے جگری سے لڑ رہے تھے۔ مرتدین کی تعداد بہت زیادہ تھی جو بڑی تیزی سے کم ہوتی جا رہی تھی۔ باغ خون سے سیراب ہو رہا تھا۔ خالد کے ذہن میں یہی ایک ارادہ تھا کہ مسلمہ کو قتل کیا جائے ورنہ لڑائی ختم نہیں ہوگی۔ لیکن مسلمہ کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔
مسلمہ کذاب خالد بن ولید کو تو نظر نہیں آ رہا تھا، ایک اور انسان تھا جس کی عقابی نگاہوں نے مسلمہ کو دیکھ لیا تھا۔ وہ حبشی غلام وحشی بن حرب تھے۔ برچھی نشانے پر پھینکنے میں وحشی کا مقابلہ کرنے والا کوئی نہ تھا۔ اس نے ایک بار اپنی برچھی کا کمال سب کو دکھایا تھا۔ ایک رقاصہ کے سر پر ایک کڑا جو کانچ کے اوسط سائز کا تھا، اس کے بالوں کے ساتھ اس طرح باندھ دیا تھا کہ کڑا اس کے سر پر کھڑا تھا۔ وہ ناچنے لگی اور وحشی برچھی لے کر چند قدم دور کھڑا ہو گیا۔ اس نے برچھی ہاتھ میں اٹھا کر تو لی۔ رقاصہ رقص کر رہی تھی۔ جو ہی رقاصہ موضوع زاویہ پر آئی، وحشی نے تاک کر برچھی پھینکی۔ برچھی رقاصہ کے سر پر کڑے میں سے گزر گئی۔ جنگ احد میں وحشی بن حرب نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حمزہ بن عبد المطلب کو اسی طرح برچھی پھینک کر شہید کیا اور ابو سفیان کی بیوی ہندہ سے انعام وصول کیا تھا۔ اس وقت وحشی مسلمان نہیں ہوا تھا۔ فتح مکہ کے بعد اس نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ اب مسلمہ کذاب کے خلاف جنگ میں وحشی مسلمانوں کے لشکر میں تھا۔ باغ کے خون ریز مارکے میں اس نے مسلمہ کو دیکھ لیا تھا۔ اس نے خالد بن ولید کی زبان سے سن لیا تھا کہ مسلمہ کو ختم کیے بغیر لڑائی ختم نہیں ہوگی۔ وحشی مسلمہ کی لتاش میں دشمن کی تلواروں اور برچھیوں سے، اپنے ساتھیوں کے تیروں سے بچتا، لاشیوں اور تڑپتے ہوئے زخمیوں سے ٹھوکریں کھاتا سارے باغ میں گھوم گیا اور اسے مسلمہ نظر آ گیا۔ مسلمہ اپنے محافظوں کے نرغے میں تھا، جو اس قدر جاں بازی کا مظاہرہ کر رہے تھے کہ کسی مسلمان کو قریب نہیں آنے دیتے تھے۔ وحشی کو قریب جانے کی ضرورت نہیں تھی۔ مسلمان مسلمہ کے محافظوں کے ساتھ لڑ رہے تھے اور ان کے ارد گرد وحشی گھوم رہا تھا کہ مسلمہ پر برچھی پھینکنے کا موزوں موقع اور صحیح زاویہ مل جائے۔ اسے ایک موقع مل گیا، لیکن اس کے راستے میں ایک خاتون ام عمارہ آ گئیں۔ وہ بھی مسلمہ تک پہنچنے کی سعی کر رہی تھیں۔ وہ اپنے بیٹے کے ساتھ تھیں۔ وہ مسلمہ کے محافظوں کا حصار توڑنے کے لیے آگے بڑھیں تو ایک مرتد کی تلوار نے انہیں روک لیا۔ ام عمارہ نے اپنی تلوار سے اسے گرانے کی بہت کوشش کی، لیکن مرتد کے ایک وار نے ام عمارہ کا ایک ہاتھ صاف کاٹ دیا۔ اس کے بیٹے نے تلوار کے ایک ہی وار سے اس مرتد کو مار گرایا اور یہ مجاہد اپنی ماں کو ساتھ لے گیا۔ وحشی کو موقع اور زاویہ مل گیا۔ اس نے برچھی کو ہاتھ میں تولا اور تاک کر پوری طاقت سے برچھی مسلمہ پر پھینکی۔ برچھی مسلمہ کے پیڑ میں اتر گئی۔ اس کے ہاتھوں نے برچھی کو پکڑ دیا، لیکن برچھی اپنا کام کر چکی تھی۔ مسلمہ کے ہاتھوں میں برچھی کو پیٹ سے نکالنے کی طاقت نہیں تھی۔ مسلمہ گرا، اسے مرنا ہی تھا، لیکن ابو دجانہ نے اسے تڑپ تڑپ کر مرنے کی اذیت سے اس طرح بچا لیا کہ اس کا سر تلوار کے ایک زوردار وار سے اس کے دھڑ سے الگ کر دیا۔ ابو دجانہ مسلمہ کی لاش ابھی دیکھ ہی رہے تھے کہ مسلمہ کے ایک محافظ نے پیچھے سے اتنا سخت وار کیا کہ ابو دجانہ گرے، پھر اٹھ نہ سکے اور شہید ہو گئے۔ بنو حنیفہ ایک مرتد گلا پھاڑ کر چلایا، ہمارے نبی کو ایک سیاہ فام حبشی نے مار ڈالا ہے۔ باغ کے اندر مارکے کی خون ریزی میں یہ آوازیں سنائی دینے لگیں، نبی مارا گیا، مسلمہ قتل ہو گیا ہے۔ مسلمہ کذاب کے قتل کا صحرا بلا شک و شبہ وحشی بن حرب کے سر ہے۔ وحشی کی زندگی عجیب گزری ہے۔ بتایا جا چکا ہے کہ اس نے بالکل اسی طرح جس طرح اس نے مسلمہ کو برچھی کھینچ کر قتل کیا تھا، حضرت حمزہ کو جنگ احد میں شہید کیا تھا۔ جب مسلمانوں نے مکہ فتح کر لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے چند لوگوں کو جنگی مجرم قرار دیا تھا۔ ان میں وحشی کا نام بھی تھا۔ اسے کسی طرح پتہ چل گیا تھا کہ اسے مسلمان زندہ نہیں رہنے دیں گے۔ وہ مکہ سے نکل گیا اور طائف میں قبیلہ کے ثقیف کے ہاں جا پناہ لی۔ قبیلہ ثقیف کو مسلمانوں نے جس طرح شکست دی تھی وہ بیان ہو چکا ہے۔ اس قبیلے نے اسلام قبول کیا اور وحشی نے بھی اسلام قبول کر لیا اور بیعت کے لیے اور اپنی جان بخشی کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کئی برس پہلے دیکھا تھا۔ شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے اچھی طرح پہچان نہ سکے۔ کیا تم وہ وحشی ہو؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا۔ وہی وحشی ہوں، وحشی نے جواب دیا، اور اب آپ کو اللہ کا رسول مانتا ہوں۔ رسول کریم نے اس کی جان بخشی کر دی۔ وحشی بن حرب رسول کریم کا گرویدہ ہو چکا تھا۔ اس کے سر پر حمزہ کا قتل تھا، جس کا وحشی کو بہت دکھ تھا۔ وہ مکہ سے چلا گیا اور اس نے 2 سال طائف کے علاقے میں کبھی یہاں کبھی وہاں گزارے۔ اس پر خاموشی طاری رہتی اور وہ سوچوں میں گم رہتا تھا۔ اس نے اسلام کو دل سے قبول کر لیا تھا، وہ سچا مسلمان رہا۔ 2 سال بعد اپنے بے چین ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے وہ اسلامی لشکر میں شامل ہو گیا اور اس نے خالد کے دستوں میں رہنا پسند کیا۔ یمامہ کی جنگ میں اسے پتہ چل گیا تھا کہ خالد بن ولید مسلمہ کو ہلاک کرنے کی کوشش میں ہیں۔ یہ فرض اس نے اپنے ذمے لیا اور فرض پورا کر دیا۔ اس کے بعد وحشی خالد کے دستوں میں رہا اور کئی لڑائیوں میں اس نے بہادری کے جوہر دکھائے۔
شام کی فتح کے بعد وہ اسلامی لشکر سے الگ ہو کر حمص میں گوشہ نشین ہو گیا۔ ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے حمزہ کا قتل بہت بڑا گناہ بن کر اس کے ضمیر پر سوار ہو گیا ہو۔ اس نے شراب نوشی شروع کر دی، جو عیاشی نہیں تھی بلکہ وہ اپنے آپ کو فراموش کر کے الگ پڑا رہتا تھا۔ حضرت عمر فاروق نے اپنے دور خلافت میں اسے شراب نوشی کے جرم میں اتنے کوڑوں کی سزا دی تھی جس کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ وہ شراب پیتا رہا۔ زندگی کے آخری دنوں میں اسے ایسی شہرت ملی کہ لوگ اسے عقیدت سے ملتے تھے، مگر وہ ہوش میں کم ہی ہوتا۔ جب کبھی ہوش میں ہوتا تو لوگوں کو حمزہ اور مسیلمہ کے قتل کے واقعات سناتا۔ لوگ اس سے یہی واقعات سننے کے لیے جاتے تھے۔ اس نے کئی بار اپنی برچی ہاتھ میں لے کر کہا، میں جب مسلمان نہیں تھا تو اس برچی سے میں نے ایک بہت ہی اچھے آدمی کو قتل کیا تھا، اور میں مسلمان ہوا تو اس برچی سے ایک بہت ہی برے آدمی کو قتل کیا۔ عمارہ ایک عظیم خاتون تھی، جنگ احد میں ان مسلمانوں کے ساتھ تھیں جو زخمیوں کی مرہم پٹی اور دیکھ بھال کے لیے اپنے لشکر کے ساتھ گئی تھیں۔ اس لڑائی میں ایسی صورت پیدا ہو گئی کہ میدان پر قریش چھا گئے۔ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حلے بولنے شروع کر دیے۔ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد گھیرا ڈال رکھا تھا، مگر دشمن کے حملے اتنے شدید تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محافظوں کا گھیرا ٹوٹ گیا۔ قریش کا ایک آدمی ابن قسمہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں مصعب بن عمیر تھے، اور اس وقت عمارہ بھی قریب ہی تھی۔ انہوں نے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطرے میں دیکھا تو زخمی کو پانی پلانے اور انہیں اٹھانے کا کام چھوڑ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوڑی۔ انہوں نے ایک لاش یا شدید زخمی کی تلوار لے لی۔ ابن قسمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے کے بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محافظ مصعب کی طرف گیا۔ مصعب نے اس کے ساتھ مقابلہ کیا۔ عمارہ نے ابن قسمہ پر تلوار کا وار کیا جو اس کے کندھے پر پڑا، مگر ابن قسمہ نے ذرا بکتر پہن رکھی تھی، اس لیے تلوار اس کا کچھ نہ بگاڑ سکی۔ ابن قسمہ نے گھوم کر عمارہ پر جوابی وار کیا جو اس خاتون کے کندھے پر پڑا اور اتنا گہرا زخم آیا کہ وہ گر پڑی۔ ابن قسمہ نے دوسرا وار نہ کیا کیونکہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنا چاہتا تھا۔ اب جنگ جمامہ میں عمارہ اپنے بیٹے کے ساتھ آئی تھی۔ یہاں ان کی دلیری کا یہ عالم تھا کہ مسیلمہ کو قتل کرنے کا خطرہ مول لیا، مگر ان کا ایک ہاتھ کٹ گیا۔ وہ دسمبر کے آخری دنوں میں سے ایک دن تھا۔ حدیقۃ الرحمن سرسبز اور ہرا بھرا باغ ہوا کرتا تھا جو لوگوں کو پھل دیا کرتا تھا۔ وہاں تھکے ماندے مسافر آ کر سستایا کرتے تھے۔ وہاں پھولوں کی مہک تھی، مگر اب وہ حدیقۃ الموت بن چکا تھا۔ اس کا حسن خون میں ڈوب گیا تھا۔ اس کی رعنائیاں لاشوں تلے دب گئی تھیں۔ جہاں پرندے چہچہاتے تھے وہاں زخمیوں کی چیخو پکار تھی۔ زخمی گھوڑے بیل گام بھاگ دوڑ رہے تھے۔ ان کے ٹاپ یوں سنائی دے رہے تھے جیسے موت بے ہنگم کہے لگا رہی ہو۔ جب شور اٹھا کہ مسیلمہ مارا گیا ہے تو مرتدین نکل بھاگنے کا رستہ دیکھنے لگے۔ وہ تو پہلے ہی بھاگے ہوئے اس باغ میں آئے تھے۔ ان پر پہلے ہی مسلمان دہشت بن کر طاری ہو چکے تھے۔ باغ میں وہ ہزاروں کی تعداد میں مارے گئے تھے۔ وہ ایسی جنگ لڑ رہے تھے جو وہ پہلے ہی ہار چکے تھے۔ اب ان کے کانوں میں یہ صدائیں پڑ رہی تھیں کہ ان کا نبی مارا گیا ہے تو ان کی رہی سہی سکت بھی ختم ہو گئی۔ ان میں جو بھی ابھی تک لڑ رہے تھے ان کی باغ سے نکل بھاگنے کی کوشش تھی۔ شکست ان کے ذہنوں پر مسلط ہو چکی تھی۔ وہاں سے کچھ دور مسلمانوں کی لوٹی ہوئی تباہ حال خیمہ گاہ میں صرف ایک خیمہ صحیح سلامت کھڑا تھا۔ یہ حالت کا خیمہ تھا۔ بنو حنیفہ باقی تمام خیمے پھاڑ کر پرزے کر گئے تھے۔ وہ حالت کے خیمے میں بھی گئے تھے، لیکن وہاں ان کا اپنا سردار مجاہ بن مرارہ زنجیروں میں جکڑا بیٹھا تھا۔ وہ لیلا کو قتل کرنا یا اپنے ساتھ لے جانا چاہتے تھے، لیکن مجاہ نے انہیں یہ کہہ کر روک لیا تھا کہ پہلے مردوں کی طرف جاؤ، ابھی عورتوں کو پکڑنے کا وقت نہیں۔ وہ سب اپنے سردار کے حکم سے چلے گئے تھے۔ اس طرح خالد بن ولید کا خیمہ محفوظ رہا تھا۔ خالد کی بیوی لیلا خیمہ کے باہر ایک اونٹ پر بیٹھی تھی۔ اسے کہیں جانا نہیں تھا۔ وہ اونچی ہو کر میدان جنگ کو دیکھ رہی تھی۔ میدان خالی ہو چکا تھا۔ اسے باغ کی دیوار اور درختوں کے بالائی حصے نظر آ رہے تھے، لیکن یہ نظر نہیں آ رہا تھا کہ اندر کیا ہو رہا ہے۔ وہ اونٹ سے کود کر اندر آئی اور خیمہ میں چلی گئی۔ ابن مرارہ لیلا نے مجاہ سے کہا، تمہارا نبی میدان خالی کر گیا ہے۔ خدا کی قسم بنو حنیفہ بھاگ گئے ہیں۔ میں نے کبھی نہیں سنا کہ 13,000 نے 40,000 کو شکست دی ہے۔ مجاہ نے کہا، میدان چھوڑ جانا مسیلمہ کی چال ہو سکتی ہے، پسپائی نہیں۔ سب باغ کے اندر ہیں، لیلا نے کہا۔ اگر سب باغ میں ہیں تو وہاں سے زندہ صرف بنو حنیفہ نکلیں گے۔
مجاعب بن مرارہ نے کہا، اگر مسلمان باغ میں میرے قبیلے کے پیچھے چلے گئے ہیں تو سمجھ لو کہ انہیں موت باغ میں لے گئی ہے۔ بنو حنیفہ ناقابل تسخیر ہیں، آج فیصلہ ہو جائے گا، لیلا نے کہا۔ ٹھہرو، مجھے گھوڑے کے ٹاپ سنائی دے رہے ہیں، میرے خاوند کا قاصد ہوگا۔ وہ خیمے سے نکل کے کھڑی ہو گئی اور بولی، وہ فتح کی خبر لایا ہوگا۔ وہ گھوڑا جو سر پر دوڑا آ رہا تھا لیلا کے قریب آ رکا اور سوار گھوڑے سے کود آیا۔ وہ خالد تھے۔ لیلا انہیں اکیلا دیکھ کر گھبرائی۔ سالار کے اکیلے آنے کا مطلب یہی ہو سکتا تھا کہ اس کی سپاہ تتر بتر ہو گئی ہے۔